چند سوالات پیش خدمت ہیں۔ تبلیغی جماعت کو آپ کفر و شرک کرنے والی کہتے ہیں، مگر یہ جماعت تو بہت اچھا کام کر رہی ہے، آپ کس بنیاد پر اس کو غلط کہتے ہیں؟ برائے مہربانی تفصیل سے واضح کریں۔ دیکھیں، اس تعلق سے تو میں نے بہت کچھ واضح کیا ہوا ہے، اور یقیناً کفر و شرک والی جماعت اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک مثال میں دے دوں۔ اب میں کچھ کہوں گا تو برا ہوگا۔ یہ دیکھو، یہ کتاب ہے ہاتھ میں، تاریخ مشائخ چشت۔ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ برکت العصر قطب العالم عارف باللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب۔ اور وہ زکریا صاحب کون ہیں؟ جن کی کتاب یہ فضائل اعمال، فضائل صدقات ہے نا، یہ سب میں لے کے چلتا ہوں، مجھے پتا تھا آج پوچھا جاؤں گا میں۔ یہ فضائل اعمال یہ سب ہے، مجھے پتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کتاب ہے۔ اچھا جناب علی، آئیے اس کے حوالے سے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میں زیادہ نہیں، کہتے ہیں نا کہ باپ، یعنی اگر کسی کے خاندان کو دیکھنا ہو تو باپ کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو جناب علی یہ دیکھو، زکریا صاحب باپ ہیں تبلیغی جماعت کے، ان کتابوں جو بانٹے ہوئے ہیں، ان کا عقیدہ میں بتاؤں۔ یہ دیکھو، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ یہ کہتے ہیں، کہاں ہے بھائی؟ یہ دیکھو صفحہ نمبر 234 ہے نا، جس کو یقین نہ آئے وہ آ کے بعد میں دیکھ لے گا۔ کہتے ہیں کہ حافظ محمد ضامن شہید، انہوں نے مجمع عام میں اپنا خلیفہ بنایا اور ہم لوگوں کو بھی مجاز کیا۔ اس کے بعد حضرت بیمار ہوئے، آپ نے فرمایا مجھے میرے وطن جھنجھانا لے چلو۔ جب لوہاری سے آپ کی پالکی تھانہ بھون پہنچی تو میانہ مسجد کے پاس ٹھہرایا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو پورے رشید احمد گنگوئی، اشرف علی صاحب تھانوی، قاسم نانوتوی، ان سب کے پیر اعلیٰ حضرت ہیں، یہ ان کا بیان زکریا صاحب نوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پیر حافظ محمد ضامن شہید تھے، ان کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے حوالے سے۔ تو حاجی صاحب جو تھے وہ اکیلے تھے، انہوں نے حضرت کی چارپائی پکڑ کر کے کہنے لگے کہ جب حضرت نے فرمایا کہ اب تو میرا پیام سفر آخرت آ گیا ہے، اب میں مرنے والا ہوں، تو حضرت نے ان کی پالکی پکڑ کر حضرت رونے لگے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو پیر ہیں وہ رونے لگے، تو حضرت نے تسلی دی، فرمایا فقیر مرتا نہیں، فقیر مرتا نہیں، بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے۔ فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوگا جو ظاہری زندگی میں ہوتا تھا۔ سنو، یہ قبروں کے پجاری تم سمجھتے ہو بیچارے وہ خان صاحب لوگ ہیں بریلی شریف کے؟ ارے یہ شیخ لوگ بھی ہیں، یہ شیخ صدیقی لوگ ہیں، ادھر خان صاحب ہیں، ادھر شیخ لوگ ہیں۔ خان اور شیخ اور پٹھان کی لڑائی ہے یہ بیچ میں، اور کچھ نہیں، یہ دونوں سب ایک ہیں۔ سنو آگے، سنو آگے۔ کہتے ہیں بہرحال وہ مر گئے، دفن کرور دیا گیا۔ یہ عقیدہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو زندگی میں فائدہ ہوتا ہے وہی بولو مرنے کے بعد میں بولو۔ یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبر سے گزرے، ایک آدمی روز چلا رہا تھا، کہنے لگے ہیں تو کیا کر رہا ہے؟ کہا میں برسوں سے اس قبر والے کے پاس آ کے فریاد کرتا ہوں اور کچھ مانگتا ہوں۔ یہ کہا اس نے کچھ سنی؟ کہا نہیں۔ کہنے لگے تو ماتھا رگڑ رگڑ کے مر جائے گا، یہ تیری بات قیامت تک نہیں سن سکتا ہے۔ یہ حنفی ہیں، یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی وہی فائدہ ہوتا ہے جو زندگی میں ہوتا تھا۔ سنو، کہتے ہیں اس کے بعد بہرحال وہ کرامت ورامت کی، ان کو دفن کر دیا گیا، تو کہنے لگے حضرت سارا انوار سمیٹے ہوئے ہیں، ورنہ یہ تو کہیں دوسری جگہ ہوتے تو پوری دنیا روشن ہو جاتی۔ بہرحال کہتے ہیں اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا؟ مزار کے سرہانے چند اشعار لکھے اور اس کو کتبے میں لکھا کر پتھر اتھر پہ سرہانے حاجی ان کے ضامن اپنے پیر کے سرہانے لگا دیا۔ وہ اشعار کیا تھے؟ یہ لکھے ہوئے ہیں۔ اشعار کیا تھے؟ سنو، کہتے ہیں شہر جھنجھانا ہے ایک جائے ہدا، مسکن و ماوا ہے جس جا آپ کا۔ بہرحال لمبا ہے۔ کہتے ہیں پاس اس مرقد کے قبلہ رخ نبی، پاس اس مرقد کے قبلہ رخ نبی ہے زیارت گاہ میرے پیر کی، اس جگہ ہے مرقد پاک جناب، سر جھکاتے ہیں جہاں شیخ و شباب۔ جتنے بڈھے اور جوان ہیں ہمارے پیر کے قبر کے سامنے جا کے کیا کرتے ہیں؟ ہاں، سر جھکاتے ہیں۔ ممتا گپتا نے کچھ دن پہلے بی بی سی لندن میں زین العابدین صاحب جو 26ویں پیڑھی پر خواجہ معین الدین چشتی کے ہیں، اس سے یہی انٹرویو میں کہا کہ وہاں پہ جا کے ہم نے دیکھا ہے لوگ ماتھا ٹیکتے ہیں وہاں، تو پھر تو یہ اس کے اندر بت پرستی کی بو نہیں آتی؟
تو کہا نہیں، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے گرو دکشنا لیتے ہیں ہندو لوگ، اپنے گروؤں اور سادھوؤں کے پیروں کو چھوتے ہیں، گرو دکشنا لیتے ہیں، ایسے بھی ہم لوگ جا کے مزاروں کو گرو دکشنا لیتے ہیں، وہاں بھی جا کے سروں کو جھکاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کس طرح سے وہاں میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے، اور لوگوں نے سنا ہوگا۔ بی بی سی لندن ممتا گپتا بہت چبھتے ہوئے سوالات کرتی ہے اور لا کے اینڈ پہ چھوڑتی ہے اس طرح سے، شیعہ تک انہوں نے کہلوایا یہ شیعہ ہے، کہلوایا ہے اس نے، اور وہ سے ریکارڈنگ موجود ہے، میں دکھاؤں گا۔ سنو، کہتے ہیں جس کو ہو، اب یہ سنو، یہ کفر سنو، یہ کفر، تم کہتے ہو نا کہ یہ تو کفر و شرک سے ڈانڈے کہاں ملتے ہیں، سنو، جس کو ہو شوق دیدار خدا، جس کو ہووے شوق دیدار خدا، ان کے مرقد کی زیارت کو وہ جا۔ استغفر اللہ۔ یہ تبلیغی جماعت کے سرخیل برکت العصر یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ ایسی برکت سے امت کو محفوظ رکھے۔ یہ برکت ہے، یہ برکت ہے، یہ کفر برکت ہے۔ یہ برکت تو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کفر تو سنو، کہتے ہیں کہ یعنی پیرو مرشدو مولا میرے حضرت نور محمد نیک پہ، اعتقاد دل سے جو جائے وہاں، اعتقاد دل سے جو جائے وہاں، اس پہ سب اسرار باطن ہو عیاں، جتنے بھی راز کی چیزیں ہیں سب کھل جائیں، اور دیکھتے ہی، سنو یہ سنو، دیکھتے ہی اس کے مجھ کو ہے یقین، اس کو ہو دیدار رب العالمین۔ استغفر اللہ۔ یہ میری کتاب نہیں ہے، مجھے کیوں الزام دیتے ہو؟ مجھے الزام مت دو، آئینے تجھ خود ہی بتا، ان کا تو ہمراز ہے تو، یہ کتاب خود بتلاتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر کوئی آدمی نمازی ہو، پرہیزگار ہو، سخاوت کرنے والا ہو، سیٹھ ہو، سب کچھ ہو، ٹھیک ہے، غریبوں یتیموں بیواؤں کی مدد کرنے والا ہو، لیکن وہ تھوڑی سی شراب بھی پی لیتا ہو تو اسے شرابی نہیں کہو گے؟ بولو، شرابی نہیں کہو گے؟ کہو گے یار یہ شرابی ہے، ہمیں نمازی ہے، پرہیزگار ہے، سب کچھ۔ بے عین ہی اسی طرح سے نماز ہے، روزہ ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، سب ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے، شرک۔ اور شرک ایک ایسا کینسر ہے اور ایک ایسی بلا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ خلاص، تم نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، سب تقوی، طہارت، اللہ یہ نہیں دیکھے گا، فجعلناہ ھباء منثورا، اللہ اسے ریت کے ذروں کی طرح اڑا دے گا۔ کہاں ہو تم؟ اللہ کے ہاں ان اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر اہمیت ہے تو توحید کے بعد ہے۔ جس کے دل شرک بت کدا بنے ہوئے ہوں، جو یہ عقیدے رکھتے ہوں کہ مرنے کے بعد قبروں سے وہی فائدے ہوتے ہیں جو زندگی میں ہوتے ہیں، تو بتاؤ خان صاحب گروپ کو کیوں تم برا کہتے ہو؟ کیوں انہیں مشرک کہتے ہو؟ کیوں قبر پرستی کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہو؟ بولو میرے عزیزو، یہ کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں، ہم نے چھپائی نہیں ہے، مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور یوپی کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، جاؤ خریدو، اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اور یہی نہیں، اس کے اندر تو ایسی ایسی باتیں ہیں، کہتے ہیں ایک دن کرنال کے بزرگ نے حضرت میاں صاحب کی خدمت میں ایک دن دوپہر کے وقت، یہ کہتے ہیں صاحب تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں حضرت میاں صاحب کی خدمت میں ایک دن دوپہر کے وقت گیا، حجرہ شریف بند تھا، مگر کیواڑ اچھی طرح سے لگے ہوئے نہیں تھے، کیواڑ جو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت میاں صاحب کا سارا دھڑ الگ الگ ہے، سر الگ، پیر الگ، کان الگ، ناک الگ، جسم الگ۔ مجھے دیکھتے ہی سب اعضاء باہم مل گئے، اور حضرت میاں جی اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے کسی سے کہنا نہیں، کسی سے کہنا نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب تھے، اور یہ اعلیٰ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کون ہیں؟ یہ حضرت زکریہ، حضرت اشرف علی صاحب تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، یہ سب کے پیر ہیں۔ اب بتاؤ، اب لے جاؤ یہ کتاب، دیکھو، پڑھو، میں کیا کہوں؟ میں کیا کہوں؟ اب اس پہ بھی اگر آپ کی آنکھیں نہ کھلیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں، پھر یہی ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے ہدایت دینا چاہے وہی دیتا ہے، ورنہ ہدایت نہیں ملتی۔ بہرحال یہ تو جواب آپ کا ہو گیا جناب علی۔ پھر کہتے ہیں کیا تبلیغی جماعت قرآن و سنت کی دعوت نہیں دیتے؟ یہ تو اپنے امام کی دعوت نہیں دیتے، قرآن و سنت سے بڑی دور کی بات رہی۔ امام صاحب جو کہہ کے گئے اسی کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا قرآن و سنت پھیلاؤ، یہ دیوبند کا مذہب پھیلا رہے ہیں بیچارے۔
اور اس کو تبلیغ کا نام دیا. تو کیا اتنی دین کی محنت سب بیکار ہے؟ ہاں بھائی، شرک کے بعد سب بیکار ہی ہے.